بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات کے اندر جہت کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: قد تذکر الجہۃ فی القضیۃ، کبھی قضیہ کے اندر جہت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فَتُسَمَّى مُوَجَّہَةً وَرُبَاعِيَّةً أَيْضًا، تو قضیہ کو موجہہ اور رباعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَالْمُوَجَّہَاتُ 15، اور موجہات 15 ہیں۔ 8 منها بسیطۃ و7 منها مرکبۃ، ان میں سے 8 بسائط ہیں اور ان میں سے 7 مرکبات ہیں۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ماقبل کے ساتھ ربط دیکھ لیتے ہیں۔ ماقبل آپ جانتے ہیں کہ قضیہ حملیہ کی مختلف تقسیمیں، مختلف اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیمیں آ رہی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر مصنف جہت کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جہت کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے 2 قسم ہیں۔ نمبر 1 موجہہ اور نمبر 2 بسیطہ مطلقہ۔ یعنی دیکھیں گے یہ کہ قضیہ حملیہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کے اندر جہت مذکور ہوگی یا جہت مذکور نہیں ہوگی۔ اگر جہت مذکور ہو قضیہ حملیہ کے اندر تو اس کو موجہہ کہا جاتا ہے، اور اس کو رباعیہ بھی بولتے ہیں، موجہہ یا رباعیہ۔ اور اگر قضیہ حملیہ کے اندر جہت نہ ہو تو اس کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ مثلا دونوں کی مثال دیکھیں، جس طرح کہ کل انسان حیوان بالضرورت، یہ جو بالضرورت اس کے اندر ہے یہ جہت ہے۔ اور دوسرے کی مثال ہے کل انسان حیوان، صرف آپ اس کے اندر جہت کا ذکر نہ کریں بالضرورت کا۔ اب پہلا جو ہے کل انسان حیوان بالضرورت، یہ قضیہ موجہہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جہت ہے بالضرورت، یہ ضرورت والی جہت ہے۔ اور کل انسان حیوان یہ مطلقہ ہے، اس لیے اس کے اندر جہت نہیں ہے۔ اب اس کو موجہہ کہتے ہیں، یہ کل انسان حیوان بضرورت کو موجہہ کہنے کی وجہ واضح ہے، ظاہر ہے، کیونکہ یہ جہت کے اوپر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو موجہہ کہتے ہیں۔ اور اس کو رباعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رباعیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جب جہت آ جاتی ہے تو اس کے 4 اجزاء بن جاتے ہیں۔ ایک یہ موضوع، دوسرا ہے محمول، تیسری یہ جہت، اور چوتھی جو یہ موضوع اور محمول کے درمیان نسبت یا رابطہ۔ تو چونکہ اب یہ 4 اجزاء کے اوپر مشتمل ہو گیا ہے، موضوع، نسبت، محمول اور جہت، اس وجہ سے اس قضیہ کو رباعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قضیہ کل انسان حیوان، اس کو مطلقہ بولتے ہیں، کیونکہ یہ جہت سے، جہت کی قید سے مطلق ہے، اس کے اندر قید نہیں ہے جہت والی، اس وجہ سے اس کو مطلقہ بولا جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ قضیہ موجہہ کے اندر جہت کا ذکر ہے، اور قضیہ مطلقہ کی تعریف کے اندر بھی جہت کا ذکر ہے۔ قضیہ موجہہ کی تعریف یہ بنے گی کہ وہ قضیہ حملیہ جو جہت کے اوپر مشتمل ہو، جس کے اندر جہت کو ذکر کیا گیا ہو۔ اور قضیہ مطلقہ کی تعریف یہ بنے گی کہ جس کے اندر جہت کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو دونوں کی تعریف کے اندر جہت کا کلمہ ہے۔ ہاں،
موجہ کے اندر ایجابن اور ثبوتن جہت کا ذکر ہے، اور مطلقہ کی تعریف کے اندر سلبن ذکر ہے۔ تو جب تک ہمیں جہت کی تعریف اور معرفت حاصل نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم موجہ کی تعریف ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی اور مطلقہ کی تعریف بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اب ہم جہت کی تعریف جانتے ہیں کہ جہت کس کو کہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، یہ نسبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ موضوع اور معمول کے درمیان نسبت، یا تو یہ نسبت ضروریت التحقق ہوگی، یا ضروریت لا تحقق ہوگی، یا عدم ضروریت تحقق اور ولت تحقق۔ یعنی ضروریت تحقق کا مطلب یہ ہے کہ پایا جانا ضروری ہے۔ موضوع اور معمول کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کا پایا جانا نفس الامر کے اندر، واقع کے اندر ضروری ہے۔ اور ضروریت لا تحقق کا مطلب یہ ہے کہ اس نسبت کا پایا جانا اس کا عدم وجود، اس کا نہ پایا جانا ضروری ہے، نہ پایا جانا اس کا ضروری ہے۔ اور عدم و ضروریت تحقق ولت تحقق کا مطلب یہ ہے نہ نسبت کا پایا جانا ضروری ہے اور نہ ہی اس کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ اگر نسبت کا پایا جانا ضروری ہو تو اس کو واجب بولتے ہیں، اور اگر نہ پایا جانا ضروری ہو تو اس کو ممتنع بولتے ہیں، اور اگر نہ پایا جانا ضروری ہو نہ پایا جانا ضروری ہو تو اس کو ممکن کہتے ہیں۔ تو یہ نسبت نفس الامر کے اندر جو موضوع اور معمول کے درمیان نسبت ہوتی ہے یہ تین حال سے خالی نہیں ہوگی، یا واجب ہوگی، یا ممتنع ہوگی، یا ممکن ہوگی۔ اب یہ نسبت کا واجب ہونا یا نسبت کا ممتنع ہونا یا نسبت کا ممکن ہونا، اس کو مادہ قضیہ بھی بولا جاتا ہے اور اس کو جہت بھی بولا جاتا ہے، اسی کو جہت بولتے ہیں۔ یعنی نسبت کا واجب ہونا، ممتنع ہونا یا ممکن ہونا۔ مادہ میں، مادہ قضیہ کے اندر اور جہت کے اندر تھوڑا سا اعتباری فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ نفس الامر کا، صرف فقط نفس الامر کا اعتبار کرو قطع نظر حکایت سے، یعنی قطع نظر اس سے کہ محمول کی موضوع کی طرف نسبت کی گئی ہے اور پھر وہ نسبت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یعنی اس کا تحقق ضروری ہے یا عدم تحقق اس کا ضروری ہے، یا نہ اس کا تحقق ضروری نہ عدم تحقق ضروری۔ اگر نفس الامر کا اعتبار ہے، فقط نفس الامر کا قطع نظر حکایت سے، تو اس کو مادہ بولتے ہیں۔ اور اگر آپ حکایت کا اعتبار کرتے ہیں، حکایت کا مطلب یہ ہے کہ محمول کی آپ نے جو موضوع کی طرف نسبت کی ہے، اب اس نسبت، یہ نسبت واجب ہے یا ممتنع ہے، یہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ ممتنع ہے یا ممکن ہے، اس کو جہت بولا جاتا ہے، اس کو جہت بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ لفظ جو اس کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کو بھی جہت بول دیتے ہیں، مجازن اس کو جہت بول دیتے ہیں، جو مادہ قضیہ کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ ضرورت کا لفظ کلو انسان، ہم ابھی جو ہم نے مثال پڑھی تھی، کلو انسان حیوان بالضرورت، اب یہ جو بالضرورت کا لفظ ہے یہ مادہ قضیہ کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی ان حیوان کی، انسان کی طرف جو نفس الامر کے اندر نسبت ہے اس کو مادہ کہتے ہیں، اور وہ جو نسبت ہے وہ ضروری ہے، اور اس ضروری ہونے کے اوپر یہ بالضرورت کا لفظ دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو جہت بولتے ہیں۔ مادہ اور جہت ان میں اتحاد ذاتی ہے اور تغایر اعتباری ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے۔ یہ نسبت جو ہے، نسبت کا واجب ہونا، ممتنع ہونا، ممکن ہونا، اسی کو مادہ بھی بولتے ہیں، اسی کو جہت بھی بولتے ہیں۔ صرف اعتباری فرق ہے کہ اگر آپ حکایت سے قطع نظر، صرف نفس الامر کا اعتبار ہے، حکایت سے قطع نظر ایک قضیہ کے اندر یہ نسبت آئی ہے اور پھر وہ واجب ہے، ممتنع یا ممکن، اس سے قطع نظر آپ نفس الامر کا اعتبار کریں تو اس کو بولا جاتا ہے مادہ۔ اور اگر آپ حکایت کا اعتبار کرتے ہیں، مطلب
کہ قضیہ کے اندر نسبت آ گئی ہے، یعنی محمول کے موضوع کی طرف نسبت، اب یہ نسبت واجب ہے ممتنع، تو اس کو جہت بولا جاتا ہے۔ وہ لفظ جو مادہ کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کو بھی جہت بول دیتے ہیں عام طور پر، تو یہ بالضرورت کا جو لفظ ہے اس کو بھی جہت بولا جاتا ہے، یہ بھی جہت ہے۔ اب جہت آپ سمجھ گئے ہوں گے، جہت کیا ہے کہ وہ لفظ جو مادہ قضیہ کے اوپر دلالت کریں، اور مادہ قضیہ سے مراد کیا ہے، یعنی محمول کی موضوع کی طرف نسبت کا واجب ہونا، ممتنع ہونا یا ممکن ہونا۔ متقدمین کے ہاں یہ تین طرح کی یہ جہات ان کا اعتبار کیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ نسبت یا واجب ہوتی ہے یا ممتنع ہوتی ہے یا ممکن ہوتی ہے۔ لیکن متاخرین نے اور بھی یہ جہت نکالی ہیں۔ متاخرین کے نزدیک ہم یہ ضروریت التحقق اور ضروریت لا تحقق، ان کے اندر دونوں میں نسبت ضروری ہوتی ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ضروریت التحقق کے اندر تحقق ضروری ہوتا ہے اور ضروریت لا تحقق کے اندر عدم تحقق ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اختصار سے کام لیتے ہیں اور ساتھ متاخرین کی جو اصطلاحات ہیں ان کے نزدیک وہ جو انہوں نے جہات نکالی ہیں ان کو بھی ہم لے کر آتے ہیں۔ تو وہ اس طرح بن جائے گا کہ جو جہت ہوگی اس میں ایک ہوگی بالضرورت والی جہت، ضرورت، دوسری ہے بالدوام والی جہت، اور تیسری ہے بالفعل، یا اساتذہ اس کو بالفعل پڑھتے ہیں، اور بالامکان۔ یہ بالامکان اور بالضرورت یہ تو وہی ہیں۔ ہم نے ایک یہ کیا ہے کہ یہ ضروریت التحقق اور ضروریت لا تحقق ان دونوں کو بالضرورت کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے، اور دوسری جہت ہے بالدوام، تیسری ہے بالفعل، اور چوتھی ہے بالامکان۔ اب ان کا معنی سمجھیں۔ بالضرورت کا مطلب یہ ہے، اس جہت کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے۔ بالضرورت کا یہ مطلب ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے۔ بالدوام کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے، مطلب ضروری تو نہیں ہے لیکن دائمی ہے، منفک بھی نہیں ہوتی۔ اور بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے نہ ضروری ہے نہ دائمی ہے، بلکہ تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے یا محمول کی سلب ہے موضوع سے، اس کو بالفعل بولا جاتا ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ ہے بالامکان۔ بالامکان اس کے پھر آگے دو قسم ہیں، ایک ہے امکان خاص، بلکہ امکان عام پہلے رکھیں، دوسرا ہے امکان خاص۔ امکان عام کا مطلب یہ ہے کہ جو نسبت قضیہ کے اندر مذکور ہے، جو نسبت مذکور ہے اس کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے، یہ امکان عام کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی اگر قضیہ موجبہ ہے تو پھر ہوگا کہ اس کی جانب مخالف بنے گی یعنی کہ سلب۔ قضیہ کے اندر جو جہت ہو، یعنی جو نسبت ہو، یا نسبت ایجابی ہوگی یا نسبت سلبی ہوگی، اگر قضیہ موجبہ ہے تو نسبت ایجابی ہوگی، اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو نسبت سلبی ہوگی۔ اب اگر قضیہ موجبہ ہے تو ایجابی نسبت موافق ہوگی اور سلبی نسبت مخالف ہوگی، اور اگر قضیہ سالبہ ہے تو اس میں سلب یہ جانب موافق ہوگی اور ایجاب یہ جانب مخالف ہوگی۔ امکان عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے، یعنی موجبہ ہے تو پھر ہوگا کہ سلب ضروری نہیں ہے، اور اگر سالبہ ہے تو پھر معنی ہوگا کہ ایجاب ضروری نہیں ہے۔ اور امکان خاص اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ جانب موافق ضروری ہے نہ جانب مخالف ضروری ہے۔ ان جہتوں کا معنی اچھی طرح آپ سمجھ لیں، کیونکہ انہی جہتوں کے اعتبار سے پھر آگے یہ اقسام بنیں گے موجہات کے، اور ان کی پھر مثالیں آئیں گی اور تعریفیں بھی انہی کے مطابق بنیں گی۔ بالضرورت کا معنی کیا ہے؟ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے۔ ثبوت موجبہ کے اندر ہوتا ہے اور سلب قضیہ سالبہ کے اندر، یعنی محمول کا ثبوت ضروری ہے موضوع کے لیے یا محمول کی سلب ضروری ہے موضوع سے،
یہ بالضرورت اس جہت کا معنی ہے۔ بالدوام اس جہت کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے، مطلب ضروری نہیں ہے، دائمی ہمیشہ ہے۔ اور بالفعل، بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے ضروری بھی نہیں، دائمی بھی نہیں، بلکہ تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر ہے، معمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا معمول کی سلب موضوع سے۔ اور بالامکان، امکان کے دو قسم ہیں، امکان عام اور امکان خاص۔ امکان عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے، یعنی موجبہ ہے تو کہیں گے کہ جانب سلب ضروری نہیں ہے، اور اگر سالبہ ہے تو کہیں گے کہ ایجاب ضروری نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ جہت کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہم موجہات کے اقسام دیکھتے ہیں۔ تو موجہات کے ابتداً دو قسم ہیں، نمبر ایک بسائط اور نمبر دو مرکبات۔ یہ دو قسم ہیں موجہات کے، یعنی بسائط اور مرکبات۔ وجہ اثر یہ ہے کہ موجہہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا کہ اس کی حقیقت فقط ایجاب پر یا فقط سلب پر مشتمل ہے، یا ایجاب اور سلب دونوں پر اس کی حقیقت مشتمل ہے۔ اگر قضیہ موجہہ کی حقیقت فقط ایجاب پر مشتمل ہو یا فقط سلب پر مشتمل ہو، اس کو بسیطہ بولا جاتا ہے۔ اور اگر قضیہ موجہہ کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو، اس کو مرکبہ بولا جاتا ہے۔ تو بسیطہ کی تعریف یہ ہوئی کہ بسیطہ وہ قضیہ موجہ ہے کہ جس کی حقیقت فقط ایجاب یا فقط سلب ہو، اور مرکبہ وہ قضیہ موجہ ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب سلب دونوں پر مشتمل ہو۔ تو بسائط اس کے اقسام ہیں، کل مصنف نے 8 بیان کیے ہیں، اور مرکبات اس کے 7 اقسام ہیں۔ ان دونوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 15 موجہات بن جاتے ہیں، اور یہی مصنف نے بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل کا تذکر الجہت فی القضیہ، کبھی جہت کا قضیہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، فتسمى موجہتاً ورباعیتاً ایضاً، تو قضیہ کو اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جہت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو موجہ اور رباعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ والموجہات 15، موجہات 15 ہیں، جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا، ثمانیۃ منہا بسیطہ، ان میں سے 8 بسیطے ہیں، اور وسبعۃ منہا مرکبہ، اور ان میں سے 7 مرکبے ہیں۔ یہ ثمانیۃ موصوف ہے، اور منہا یہ کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت بنے گا ثمانیۃ کی۔ اسی طرح سبعۃ یہ بھی موصوف ہے، اور منہا یہ کائنۃ کے متعلق ہو کر سبعۃ کی صفت بنے گی۔ یہاں ایک بہترین، یہ گولڈن رول آپ اس کو ترکیب کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں جاری ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب کسی اسم کے اندر ابہام پایا جائے اور پھر اس کے ابہام کو ظرف کے ساتھ دور کیا گیا ہو، تو وہاں اسم مبہم کو موصوف اور ظرف کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسم مبہم معرفہ ہو تو اس کو ذوالحال، اور ظرف کو کسی کے متعلق کر کے حال بنایا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ اس کو موصوف صفت بنائیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں آپ کہ موجہات 15 ہیں، ثمانیہ 8، اب 8 کون سے؟ تو کہا ثمانیۃ منہا، 8 انہی موجہات میں سے، تو یہ منہا بیان ہو گیا، اس وجہ سے ثمانیۃ کو ہم موصوف اور منہا کو کائنۃ کے متعلق کر کے ہم صفت بنائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔